وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 4806 دن مکمل۔ بلوچ طالب علم گلشاد بلوچ پر لگائے گئے الزامات پر ہمیں تحفظات ہیں، الزامات کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز۔ آج نومبر کی 1 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو 4806 دن مکمل ہو گئے۔ بلوچ طالب علم گلشاد بلوچ پر لگائے گئے الزامات پر ہمیں تحفظات ہیں، الزامات کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاجی کیمپ کو کوئٹہ پریس کلب کے سامنے 4806 دن مکمل ہو گئے۔ دری اسنا غلام فاروق سرپرہ کی اہلیہ اور بچی نے احتجاج میں حصہ لیا۔ انہوں نے حکومت اور ملکی اداروں کے سربراہان سے اپیل کی ہے کہ انہیں فاروق سرپرہ کے متعلق معلومات فراہم کر کے زندگی بھر کی اذیت سے نجات دلائی جائے۔ علاوہ ازیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچ طالب علم گلشاد بلوچ پر لگائے گئے الزامات پر ہمیں تحفظات ہیں۔ گلشاد ایک پرامن جہدکار ہے۔ وہ سردیوں میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے لگائے گئے احتجاجی کیمپ کا حصہ رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچ طالب علم پر لگائے گئے الزامات کا صاف و شفاف تحقیقات کر کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ لاپتہ بلوچ نوجوانوں کو باعزت بازیاب نہیں کیا گیا تو حکومت چھوڑنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں۔ آغا حسن بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے مرکزی رہنما وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حقوق کا ہر سطح پر دفاع اور سائل و وسائل کے تحفظ کے لیے حکومت کا حصہ بنے ہیں۔ حکومت سے لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی باعزت حوالگی کے حوالے سے سنجیدہ اور بامقصد اقدامات اٹھانے کی توقع ہے۔ اگر حکومت ہمارے اس اہم ترین مسئلہ پر سنجیدہ غور کرانے میں ناکام ہوئی تو حکومت چھوڑنا ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں۔ ہم نے عمران خان سے بھی انہی مسائل پر اتحاد کیا تھا اور ان کی ناکامی پر ہی ہم نے اتحاد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اس وقت ملک کے تمام ادارے اتحادی حکومت کے ماتحت اور ایک پیج پر ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے JUI کے مرکزی مجلس عمومی کے رکن مولانا عطا اللہ شاہ ایڈوکیٹ اور جمعیت کے سینئر رہنما محمد خان قبزئی سے اسلام آباد میں اپنے دفتر میں ملاقات کرتے ہوئے کیا۔ لاپتہ سہیل اور فصیح بلوچ کی جبری گمشدگی کو 1 سال مکمل، طلباء کو رہا کیا جائے۔ BSO بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں جامعہ بلوچستان کے طالب علم سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی جبری گمشدگی کو 1 سال مکمل ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1 نومبر 2021 کو جامعہ بلوچستان کے احاطے سے دن دہاڑے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے 2 طالب علم سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی جبری گمشدگی کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، لیکن تاحال حکومت ان کو بازیاب کروانے میں ناکام رہی ہے۔ طلباء گمشدگی کے مسئلے پر صوبائی وزراء کی سربراہی میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی بنی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مذاکراتی یقین دہانی کے باوجود بھی طلباء کو بازیاب کرانے میں ناکام رہی اور نہ ہی اس کے بعد حکومتی کمیٹی کی جانب سے اس معاملے پر کوئی پیش رفت کی گئی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ فصیح اور سہیل بلوچ جامعہ بلوچستان میں شعبہ مطالعہ پاکستان کے ذہین ترین طالب علم ہیں جنہوں نے احسن کارکردگی پر پوزیشن بھی حاصل کی ہے۔ 2 طالب علموں کی 1 سال سے گمشدگی نہ صرف افسوسناک امر ہے بلکہ یہ بلوچستان کے دیگر طالب علموں کے لیے مایوسی اور خوف کا موجب بنا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں CTD کی جانب سے درجن بھر نوجوانوں کے جعلی مقابلوں میں قتل نے طالب علموں کو مزید بے یقینی کی صورتحال میں مبتلا کر دیا ہے۔ سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی زندگی کے حوالے سے انتہائی تشویش ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت وقت اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے دونوں طلباء کو فی الفور بازیاب کروائے۔ اگر ملکی آئین و قانون کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں منظر عام پر لا کر عدالت میں پیش کرے۔ ترجمان نے انسانی حقوق کی عالمی اداروں سے بلوچ طلباء کی نسلی پروفائلنگ، جبری گمشدگیوں سمیت ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے تمام غیر انسانی
سلوک کا نوٹس لینے کی بھی اپیل کی ہے۔ بولان میں آپریشن کے دوران فائرنگ، 4 مشتبہ افراد، 2 اہلکار جاں بحق۔ آئی ایس پی آر کے جاری بیان کے مطابق بولان کے علاقے میں مشتبہ افراد کے ٹھکانوں پر آپریشن خفیہ اطلاع پر کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 2 طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں 4 مشتبہ افراد جبکہ 2 فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے سیکورٹی اہلکاروں میں شفیع اللہ اور کیسر عباس شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز کا آپریشن 2 مغوی شہریوں کی بازیابی کے لیے شروع کیا گیا۔ مشتبہ افراد کے ٹھکانوں سے آئی ای ڈی سمیت بھاری تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کر لیا گیا، جبکہ مشتبہ افراد کے تعلق کے حوالے سے اب تک کسی بھی تنظیم نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ریکوڈیک صدارتی ریفرنس حکومت بتائے کون سی پالیسی کے تحت نیا معاہدہ تشکیل دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان پاکستان عمر عطا بندیال نے ریکوڈیک سے متعلق صدارتی ریفرنس میں حکومت سے کئی سوالات کے جوابات طلب کر لیے۔ بیرسٹر فروغ نسیم، سلمان اکرم راجہ اور زاہد ابراہیم ایڈوکیٹ کو عدالت نے معاون مقرر کر دیا۔ سپریم کورٹ میں ریکوڈیک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 لارجر بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ رولز میں نرمی خلاف قانون کی گئی۔ عدالت نے قرار دیا کہ ایک بین الاقوامی کمپنی کے لیے رولز میں نرمی کا اختیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ کیا اب بھی رولز وہی ہیں یا ترمیم ہو چکی ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ریکوڈیک سے متعلق قانون میں ترمیم ہو چکی ہے۔ نئے قانون کے مطابق حکومت رولز میں ترمیم کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ رولز میں نرمی ہو بھی تو شفافیت لازمی ہے۔ عامر رحمان نے جواب دیا کہ ریکوڈیک سے نکالی گئی معدنیات میں پاکستان کا حصہ 50% ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہے کہ حصہ جتنا بھی ہے لیکن قانون پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس پر عامر رحمان بولے کہ قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ ریکوڈیک معاہدہ ماضی کے عدالتی فیصلے کو مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ریکوڈیک پر موجودہ حالات میں اس سے اچھا معاہدہ ممکن نہیں تھا۔ معاہدہ نہ ہوا تو پاکستان کو $9 ارب سے زائد ادا کرنا ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ صدارتی ریفرنس میں عدالت کا دائرہ اختیار پوچھے گئے سوالات تک محدود ہوتا ہے۔ ریفرنس میں صرف آئینی سوالات کا ہی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ صدارتی ریفرنس میں سیاسی یا معاشی نوعیت کے سوالات کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ انصاف تک رسائی آئینی تقاضا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی معاہدے سے کوئی تیسرا فریق متاثر ہو تو کیا اس کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ انصاف تک رسائی کا حق ہر شخص کو آئین نے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت اربوں کی سرمایہ کاری پر 1970 کے قوانین کیوں لاگو کرنا چاہتی ہے؟ حکومت بین الاقوامی سطح کے نئے قواعد و ضوابط کیوں نہیں بناتی؟ کیا بلوچستان حکومت نے کان کنی سے متعلق نئے قوانین بنائے ہیں یا نہیں؟ یہ نہ ہو قوانین کی عدم موجودگی میں نیا ریکوڈیک معاہدہ عدالتی حکم کے رحم و کرم پر ہو۔ عدالت کو یہ بھی بتائیں کہ کون سی پالیسی یا قانونی فریم ورک کے تحت ریکوڈیک معاہدہ تشکیل دیا گیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے ریکوڈیک صدارتی ریفرنس میں بیرسٹر فروغ نسیم، سلمان اکرم راجہ اور زاہد ابراہیم ایڈوکیٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ ریکوڈیک صدارتی ریفرنس میں بلوچستان ہائی کورٹ بار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ مغربی بلوچستان میں عوام نے معدنی ذخائر کے کانوں تک جانے والی شاہراہ کو بند کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق مغربی بلوچستان کے علاقے تفتان میں بلوچ عوام نے ایرانی فورسز IRGC کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تفتان میں سونے کی کانوں کو جانے والی رستے کو بند کر دیا۔ خیال رہے مغربی بلوچستان تفتان کی اس رستے کی بندش سے ایرانی حکومت پر معاشی طور پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے، جن سے ایران سالانہ اربوں ڈالر کماتا ہے۔ ریڈیو پاکستان میں من پسند افراد کو ترقی دینے کے خلاف انجینئرز سراپا احتجاج۔ ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے انتظامیہ کی ناانصافی کے خلاف انجینئرز سراپا احتجاج۔ گزشتہ دنوں ریڈیو پاکستان کے انتظامیہ کا 2 من پسند انجینئرز کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دینے کے شعبے میں متاثرین انجینئرز نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ متاثرین انجینئرز نے کہا کہ ریڈیو پاکستان جیسے ادارے میں قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر چند افسران کو نوازا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ اپنے من پسند لوگوں کو انتہائی اہم منصوبوں پر تعینات کر رہی ہے، لیکن ان تمام معاملات میں اس وقت شدت آئی جب 2 انتہائی جونیئر افسران کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر سینئرٹی لسٹ میں سب سے اوپر کرایا گیا، جس کی وجہ سے شعبے میں بہت سے افراد کی سینئرٹی متاثر ہوئی۔
ریڈیو پاکستان کے متاثرہ انجینئرز نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے اس معاملے کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ریڈیو پاکستان جیسے قومی ادارے کے تشخص کو برقرار رکھا جائے. اگر اسی طرح چلتا گیا تو ہم ریڈیو پاکستان کے متاثرین انجینئرز احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کی مشترکہ پہیہ جام ہڑتال 14 نومبر تک مؤخر. کوئٹہ کراچی شاہراہ پر ٹریفک بحال. انجمن تاجران بلوچستان اور ٹرانسپورٹرز کا شاہراہوں پر بدامنی، ڈکیتی اور مختلف شہروں میں دکانداروں اور تاجروں کی لوٹ مار کے خلاف مشترکہ پہیہ جام ہڑتال کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ تفتان شاہراہ کو لکپاس کے مقام پر رکاوٹیں کھڑی کر کے صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک بلاک کیا گیا تھا، جس سے اندرون بلوچستان جانے والی سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں. مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہوم سیکریٹری بلوچستان سے مذاکرات کے بعد 14 نومبر تک احتجاج مؤخر کر دیا گیا. کئی عرصے سے کوئٹہ کراچی شاہراہ پر کراچی جانے والی گڈز ٹرانسپورٹ اور مسافر کوچز کو مختلف اضلاع کے حدود میں لوٹنے کا سلسلہ جاری رہنے اور مختلف شہروں میں دکانداروں اور تاجروں کی لوٹ مار کے خلاف انجمن تاجران بلوچستان کے صوبائی رہنماؤں نے بدامنی، ڈکیتی اور چوریوں کے خلاف کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ تفتان شاہراہ کو ملانے والی پوائنٹ لکپاس پر بلاک کر کے پہیہ جام ہڑتال کی. جبکہ ٹرانسپورٹرز یونین، آل بلوچستان کوچز یونین، آل بلوچستان ویگن ایسوسی ایشن، بلوچستان گوڈز ٹرک اونرز ایسوسی ایشن، زمیندار کسان اتحاد نے انجمن تاجران کے پہیہ جام ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا. سابق ایس ایچ او بروری روڈ تھانہ عتیق الرحمان دستی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. سرکاری ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سہیل انور آشم نے بروری روڈ تھانہ کے سابق ایس ایچ او سب انسپکٹر عتیق الرحمان دستی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. گرفتاری کے وارنٹ بلوچستان انکوائریز اینڈ اینٹی کرپشن رول 2011 کی شق 13 کے تحت جاری کیے گئے ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ دنوں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ایک کارروائی کے دوران بروری روڈ تھانہ کے اہلکار کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا. تربت میں نوجوان ڈوب کر ہلاک. لیوی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز شہزیب ولد یاسین سکنا ناصر آباد گھرک ندی میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا، جس کی اطلاع ملتے ہی لیویز فورس کے اہلکاروں نے رات گئے کارروائی کرتے ہوئے نعش پانی سے نکال لی. ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی گئی. وفاقی شرعی عدالت خضدار میں 5 سالہ بچی کی جبری شادی پر بلوچستان حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب. وفاقی شرعی عدالت نے خضدار میں 5 سالہ بچی کی جبری شادی پر از خود نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. وفاقی شرعی عدالت نے بلوچستان میں 5 سالہ بچی سے جبری شادی کے واقعے پر از خود نوٹس لیا ہے، جس کی سماعت وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس سید محمد انور نے کی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان عدالت کے روبرو پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا واقعہ ہماری شریعت کے سخت خلاف ہے، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ واقعے میں ملوث 2 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. 5 سالہ بچی کو بھی بازیاب کروا لیا گیا ہے. نکاح خواں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں. عالمی اور علاقائی خبریں. پہلے بھی کہا ہے، عمران خان کے رجیم چینج الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ پہلے بھی متعدد بار واضح کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے رجیم چینج کے الزامات حقائق پر مبنی نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ان بے بنیاد پروپیگنڈے، مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دے گا. ترجمان محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں ابھی الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوا ہے، تاہم امریکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن آئینی اور جمہوری اصولوں پر عمل درآمد کی حمایت کرتا ہے. یورپی یونین کا ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دینے پر غور. تہران حکومت پر پابندیوں سمیت دیگر اقدامات کی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کو کس طرح دہشت گردوں کی فہرست میں ڈال سکتے ہیں. اس سے قبل پاسداران کے سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا تھا
کہ ہفتے کے روز احتجاج کا آخری دن ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلے گا۔ اس بیان کو ایرانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین کے خلاف اپنی پرتشدد کارروائیوں میں مزید شدت اور سختی پیدا کرنے کا اشارہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جرمنی نے گزشتہ ہفتے ہی کہا تھا کہ وہ ایران کے لوگوں پر جرمنی میں داخلے کے حوالے سے پابندیاں سخت کرنے والا ہے۔ یہ پابندیاں ان دیگر پابندیوں کے علاوہ ہوں گی جو یورپی یونین پہلے ہی لگا چکی ہے۔ وزیر خارجہ بیئرفوک نے بتایا کہ ایران اور مغرب کے درمیان جوہری معاملات پر ان دنوں کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے پاسداران انقلاب کو پہلے ہی دہشت گردوں کی اپنی فہرست میں ڈال رکھا ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے خلیج میں اسمگل شدہ ایندھن لے جانے والے ایک غیر ملکی جہاز کو پکڑ لیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے مہر نے صوبہ ہرمزگاں میں جوڈیشنل اتھارٹی کے سربراہ مجتبیٰ جہرمانی کے حوالے سے بتایا کہ پاسداران جہاز سے 1 کروڑ 10 لاکھ لیٹر تیل برآمد ہوا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔